جب بھی آپ لوگ یو ایس اے کا وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں وہ آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کس جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں. آپ نے شارٹ جوابات دینے ہیں, جتنی بڑی ایکسپلینیشنز میں جائیں گے آپ لوگ پھنس سکتے ہیں. اگر وہ آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کا ریلیشن ہے اور آپ جواب دیتے ہیں کہ ہاں ریلیشن ہے, پھر اس ریلیشن کے اوپر سوالات شروع ہو جائیں گے. وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی پاکستان کے اندر کیا اسٹیٹس ہے, آپ امپلائمنٹ کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو 2 مہینے کے لیے جا رہا ہوں, مگر 2 مہینے کے بعد جب وہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہے وہ تو کہتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ہے, تو آپ 2 مہینے کے اندر کس طرح یہ اتنا خرچہ بیئر کر سکیں گے. ہوٹل کی ریزرویشن ہوئی ہے تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ ان کو ریزرویشن دکھائیں گے کہ یہ میں اگر 10 دنوں کے لیے جا رہا ہوں, یہ میری 10 دنوں کی ریزرویشن ہے. آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. جو بندہ سچا ہے اس کو ویزا ملے گا, اور جو بندہ جھوٹا ہے اس کو ویزا نہیں ملے گا. اس فارمولے کے اوپر آپ لوگ کام کریں گے تو آپ کو ایزیلی ویزا ملے گا. کسی بھی کنٹری کو وہ بندہ پسند ہوتا ہے جو اس کنٹری میں آ کے پیسے لگائے. جب بھی آپ لوگ یو ایس اے کا وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں, اس دوران جب آپ ڈاکومنٹ سبمیشن کے لیے ایمبیسی میں جاتے ہیں تو آپ سے کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے. وہ کیا سوالات ہوتے ہیں, ان کے کیا جوابات بن سکتے ہیں, آپ کو کس قسم کی ریکوائرمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے پراپر سرچ کر کے آپ لوگوں کے لیے اس وجہ سے بنائی ہے. مختلف لوگوں سے پوچھا, خود کو چیزیں معلوم تھیں, انٹرنیٹ سے چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد کہ آپ لوگوں سے کس قسم کے سوالات, مختلف ایگزامپلس کو ہم لے کر آئے کہ جی آپ سے کیا سوال کیا گیا. ہمارے مختلف کلائنٹس ہوتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ سے کیا کیا سوالات. تو ان ساروں میں سے جتنے کلیکٹیولی ہم لوگوں کو سوالات ملے اور ان کے کیا جوابات ہونے چاہیے تھے, اور آپ لوگوں کے پاس کیا کیا ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے, کیا کیا جواب کس سوال کے لیے ہونا چاہیے, آج کی ویڈیو اس کے اوپر بنانے جا رہا ہوں. جی ہمیشہ کی طرح آپ کا میزبان ملک دانش علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ویڈیو شروع ہونے سے قبل میری آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ باخبر رہ سکیں. ہاں جی, یو ایس کے بارے میں سٹارٹنگ میں ہم نے بات کی تھی, اور بات کرنے کے بعد یہ تھا کہ B1 B2 کیٹیگری کا جب بھی آپ جب بھی آپ وزٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں اس کے اندر آپ لوگوں نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اور آپ سے ایمبیسی کی جانب سے کیا سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا ٹریول پلان کیا حوالے سے وہ پوچھیں گے, آپ کی انٹروڈکشن, آپ کی جو پرسنل ڈیٹیلز ہوتی ہیں, بزنس ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں, امپلائمنٹ ڈیٹیلز, اگر آپ فردر کسی بندے کے پاس جا رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز, تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس ہونا جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. اچھا جی, وین ایور جب بھی آپ لوگ جاتے ہیں, چونکہ ابھی یہ مہینہ جو چل رہا ہے نومبر کا مہینہ ہے, نومبر کے مہینے کے بعد آپ فردرلی آگے دسمبر ہے ہمارے پاس, تو بڑے بڑے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں یو ایس کے اندر. جس طرح کرسمس کے ایونٹس ہوتے ہیں اور جو بڑے ایونٹس ہوتے ہیں ان کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہم وہ ایونٹ منانے جا رہے ہیں, یا کوئی بھی اپنا پرپز آف وزٹ بنا کے. سب سے پہلے آپ کا پرسنل بیک گراؤنڈ, آپ سے یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. جو سوالات آپ لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں میں پراپر رائٹ کر کے رکھے ہیں. وہ سب سے پہلا آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ واٹ از دا پرپز آف یور وزٹ. آپ کا پرپز آف وزٹ کیا ہے. آپ کا پرپز آف وزٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کا پرپز آف وزٹ اگر ٹریول ہے, آپ گھومنا پھرنا چاہتے ہیں, تو آپ ان کو گھومنے پھرنے کے حوالے سے بتائیں. وہ آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کس جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں میں ویگس جا رہا ہوں, یا میں نیو یارک جانا چاہ رہا ہوں, یا کسی بھی اور سٹی کا آپ نام لے سکتے ہیں, کسی بھی اور اسٹیٹ کا نام لے سکتے ہیں کہ میں اس میں جانا چاہ رہا ہوں. پھر اس اسٹیٹ کے حوالے سے آپ کو بیسک انفارمیشن بھی ہونی چاہیے کہ اس جگہ پہ یہ چیز موجود ہے, میں اس جگہ پر جا رہا ہوں, میرے اتنے دن کا پلان ہے اور اتنی اسپینڈنگ میرے پاس موجود ہے. فردر آگے اس کے اوپر آئیں گے تو سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از دا پرپز آف یور وزٹ. اس کے بعد دوسرا سوال آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اینی ریلیشن ان یو ایس. اب اس میں کچھ چیزیں ہیں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اگر ریلیشن بتاؤں گا تو وہ ایزیلی مجھے ویزا دے دیں گے, مگر اس طرح نہیں ہوتا. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ریلیشن ہوتا ہے وہ نہیں بتاتے کہ جی ہمارا کوئی ریلیشن نہیں ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن ہے, مثال کے طور پہ آپ کے والد صاحب رہتے ہیں, آپ کی والدہ رہتی ہیں, چاچو ماموں کوئی بھی رہتے ہیں, تو اگر ان کا نام لے رہے ہیں کہ میرے وہ فلانے جو ہیں وہ رہتے ہیں, ان کی ڈیٹیلز آپ کے پاس ہونی چاہیے. ان کی ساری ڈیٹیلز کہ وہ یو ایس کے اندر کیا کر رہے ہیں, ان کا یو ایس کے اندر کیا اسٹیٹس ہے, اور وہ یو ایس کے اندر اس وقت کس پوزیشن کے اوپر ہے. ان کی ساری ڈیٹیلز آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. جو ایمبیسی میں آپ سے جب سوال پوچھا جائے گا آپ ان کی ڈیٹیلز دیں گے. دوسرے نمبر پہ آپ سے یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہیو یو ایور وزٹڈ بیفور, کہ آپ نے اس سے پہلے یو ایس وزٹ کیا. اگر آپ نے اس سے پہلے یو ایس وزٹ کیا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں کس پرپز کے لیے گیا تھا, اب میں دوبارہ جانا چاہ رہا ہوں. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اس طرح ایکسپلور نہیں کر سکا تھا, میں مزید ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں, یا میں اپنی بزنس میٹنگ پہ گیا تھا, اب میں دوبارہ بزنس میٹنگ پہ جا رہا ہوں, یا کسی بھی چیز کے آپ نے شارٹ سوالات کے شارٹ جوابات دینے. جتنی بڑی ایکسپلینیشنز میں جائیں گے آپ لوگ پھنس سکتے ہیں. اب ایکسپلینیشن کیا ہے, آپ مثال کے طور پہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کوئی ریلیشن ہے, نہیں,
اگر آپ نہیں بول دیں گے اس کے پاس دوسرا جواب ہی نہیں ہے. مگر اگر وہ آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کا ریلیشن ہے اور آپ جواب دیتے ہیں کہ ہاں ریلیشن ہے, پھر اس ریلیشن کے اوپر سوالات شروع ہو جائیں گے کہ وہ آپ کے کیا لگتے ہیں, کتنے عرصے سے جانتے ہیں, کیا ان کا اس وقت اسٹیٹس ہے. تو اس حوالے سے ساری انفارمیشن آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. دوسری کیٹیگری میں ہم آ جاتے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی پاکستان کے اندر کیا اسٹیٹس ہے, آپ امپلائمنٹ کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں. ان کیس آف امپلائمنٹ آپ نے امپلائمنٹ کی ڈیٹیلز بتانی ہے. اس میں ایک بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے, امپلائمنٹ کی ڈیٹیلز آپ نے بتانی ہے, آپ نے سیلری سلپس ان کے سامنے رکھنی ہے, جو آپ کو امپلائمنٹ کی طرف سے آپ کی جو ڈیزگنیشن ہے, اگر آپ کا وزٹنگ کارڈ آپ ان کے سامنے شیئر کر سکتے ہیں. اگلا سوال آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن میں جس میں بھی آپ کام کر رہے ہیں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں. کسی بھی امپلائمنٹ, یہ اب یہاں پہ اسٹرانگ جواب کیا ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے 3 سال سے میں اس کمپنی میں جاب کر رہا ہوں, تو وہ ایک اچھی امیج جائے گی. اگر آپ کہیں کہ مثال کے طور پہ میں 6 مہینے کے لیے 6 مہینے سے یہاں پہ جاب کر رہا ہوں, وہ ایک اچھا امیج نہیں ہے. مگر اس 6 مہینے سے پہلے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ 6 مہینے ایک جگہ کام کرتے ہیں, پھر 6 مہینے ایک جگہ کام کرتے ہیں, پھر 6 مہینے ایک جگہ کام, تو یہ چیز اچھی نہیں ہوتی. اگر آپ کی امپلائمنٹ اسٹیٹس لمبا ہے یا ڈیوریشن آف امپلائمنٹ لمبا ہے, تو یہ آپ لوگوں کے لیے گرین سگنل ہے. تو آپ نے وہ ساری ڈیٹیلز دینی ہے. اس کے بعد آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ پروف آف یور امپلائمنٹ, یہ آپ نے دینا ہے. ہو از اسپانسرنگ یور ٹرپ, آپ کو ٹرپ کون اسپانسر کر رہا ہے. اگر آپ خود اپنے آپ کو اسپانسر کر رہے ہیں تو آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ ان کے سامنے رکھنی ہے اور سارا کچھ بتانا ہے کہ یہ میری سیلری ہے, یہ میری سیونگز ہے, اور سیونگز میری اتنی ہے, اتنی میری اسپینڈنگ وہاں پہ ہوگی, تو میں اس وجہ سے جا رہا ہوں. اگر مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کمپنی اسپانسر کر رہی ہے یا کوئی اور اسپانسر سے مراد کہ آپ کا خرچہ کون اٹھائے گا, تو وہ خرچہ اٹھانے والا جو بندہ ہے یا آرگنائزیشن ہے, اس کی آپ نے ڈیٹیلز اس کے سامنے رکھنی ہے. ہاؤ مچ یو اسپینڈ آن دس ٹرپ, کہ آپ اس ٹرپ پہ کتنا اسپینڈ کریں گے, وہی سوال دوبارہ آ گیا ہے. ویئر ڈو یو پلان ٹو وزٹ, آپ کس جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں, شکاگو جانا چاہ رہے ہیں, ویگس جانا چاہ رہے ہیں, نیو یارک جانا چاہ رہے ہیں, یا کسی اور اسٹیٹ میں جانا چاہ رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیلز ہونی چاہیے. ہاؤ لانگ یو انٹینڈ ٹو اسٹے ان یو ایس, اچھا آپ یو ایس کے اندر کتنا عرصہ رہنا چاہ رہے ہیں. اس میں بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے, آپ کم سے کم دن بتائیں تو وہ زیادہ بہتر. آپ بول سکتے ہیں 10 سے 15 دن کے لیے میں جا رہا ہوں, میں اس جگہ پہ جاؤں گا. اگین وہی چیز ہے کہ ڈیٹیلز آپ کے پاس ساری ہونی چاہیے. آپ نے اپنا مقصد اس کو سمجھانا ہے, آپ نے اس کو کنونس کرنا ہے. اچھا جی, اس کے بعد یہ سوال کیا جاتا ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں سوال سے پہلے, کہ آپ کتنے عرصے کے لیے وہاں پہ رہنے جا رہے ہیں. تو اتنی بات اگر آپ اس کو بتا رہے ہیں 10 سے 15 دن کے لیے, تو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر اگر $7,000 سے $8,000 ہے تو انف اماؤنٹ ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو 2 مہینے کے لیے جا رہا ہوں, مگر 2 مہینے کے بعد جب وہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہے, وہ تو کہتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ہے, تو آپ 2 مہینے کے اندر کس طرح یہ اتنا خرچہ بیئر کر سکیں گے. تو اس میں بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں. تو آپ نے کم سے کم دن بتانے ہیں, 10 سے 15 دن کا ٹرپ ہے. اور اس کے بعد جو اگلی چیز مین آتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اگر مثال طور پہ 1 مہینے کا ہے تو $8,000 سے $10,000 آپ کے پاس, اگر 2 مہینے کا اسی طرح پھر $5,000 ایڈ آن کر لیں, 3 مہینے اگر آپ رہنا چاہ رہے ہیں پھر $5,000 ایڈ آن کر لیں, کہ آپ کے پاس اتنا خرچہ ہونا چاہیے جو وہاں پر آپ سروائیو کر سکیں گے. کسی بھی کنٹری کو یہ چیز اچھی لگتی ہے, ہمیشہ اس چیز کو پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ جس کنٹری سے جا رہے ہیں اس میں آپ کا اسٹیٹس کیا ہے, اور آپ اگلی کنٹری میں اگر آ رہے ہیں تو اس کنٹری میں کیا خرچ کر کے جائیں گے. Why have you choose these days to go, آپ سے وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ مثال کے طور پہ آپ دسمبر میں جانا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو کچھ بھی جواب دے سکتے ہیں کہ جی دسمبر کے اندر مختلف سیلز لگتی ہیں, ہم سیل سے کپڑے خریدیں گے, یہ میرے پاس پیسے ہیں, یہ میرے پاس پیمنٹ ہے. دسمبر میں مثال کے طور پہ آپ ایونٹس کا بتا سکتے ہیں, یہ ایونٹس ہونا چاہ رہے ہیں, یو ایس کے اندر بہت زیادہ ایونٹس ہوتے ہیں, ہم وہ ایونٹس اٹینڈ کریں گے. بہت سے وزٹرز آتے ہیں نیو ایئر پہ, تو ہم اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں کہ چلے بندہ گھوم پھر بھی لیتا ہے اور بہت سی چیزوں کو ایکسپلور کر سکتا ہے. ویئر ول یو اسٹے ان یو ایس, اچھا یہ بڑا مزے کا سوال ہے کہ آپ یو ایس کے اندر اسٹے کدھر کریں گے. آپ کے پاس ڈیٹیلز ہونی چاہیے. آپ کسی بھی ہوٹل کا نام لے سکتے ہیں کہ میں اس ہوٹل میں رہنا چاہتا ہوں. اگر آپ کی ریزرویشن ہوئی ہوئی ہے, ہوٹل کی ریزرویشن ہوئی ہے, تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ ان کو ریزرویشن دکھائیں گے کہ یہ میں اگر 10 دنوں کے لیے جا رہا ہوں, یہ میری 10 دنوں کی ریزرویشن ہے, اور اس ہوٹل میں رہوں گا, اتنا ان کا پر ڈے کا چارجز ہیں. جس طرح ویکلی تقریباً $500 سے $600 میں آپ کو اچھا ہوٹل مل جاتا ہے, آپ اس کو ہوٹل کا بتا سکتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے چاچو کے پاس جاؤں گا, تو وہ ایک تھوڑا سا نیگیٹو امیج چلا جاتا ہے کہ یار یہ یو ایس کے اندر پیسے نہیں لگا رہا. کسی بھی کنٹری کو وہ بندہ پسند ہوتا ہے جو اس کنٹری میں آ کے پیسے لگائے. تو یہاں پر آپ نے بڑا, اگر پھر وہی سوالات, آپ چاچو کے پاس رہتے ہیں, چاچو کیا کرتے ہیں, ان کا کیا اسٹیٹس ہے, وہ کب سے یہاں پہ ہیں, آپ کا کس طرح کا ریلیشن ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے بتانی ہے. اچھا وہ آپ سے پوچھتے ہیں اگلا سوال,
اب آپ جا تو رہے ہیں اس تاریخ کو, وٹ از یور ریٹرن ٹکٹ ڈیٹ, کہ مطلب آپ کی ریٹرن ٹکٹ کی کیا ڈیٹ ہے, آپ ریٹرن کب کریں گے, واپس کب آئیں گے. تو اس میں اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جس ٹائم آپ جا رہے ہوتے ہیں آپ خود اس کی ایک ریٹرن ٹکٹ کا PNR یا ریزرویشن آپ کے پاس مست ہونی چاہیے, یا آپ کسی بھی ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کر کے اپنی ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ ریزرو ہونی چاہیے, بک نہیں ہونی چاہیے, ریزرو ہونی چاہیے. اکثر لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ وہ بک کروا لیتے ہیں اور بعد میں ان کا ویزا نہیں لگتا, ویزا نہیں لگنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرا وہاں سے بھی نقصان ہو گیا, میری ایمبیسی فی بھی نقصان ہوگی, یہ چیزیں میں نے ریڈی کرائی تھی وہ بھی نقصان ہو گیا, اور میں نے جو ٹائم جو سپینڈ کیا ہے اس پروسیس کے اوپر وہ بھی نقصان ہو گیا ہے. اچھا ایک اور چیز بڑے مزے کی ہے, یہ امیگریشن پہ بھی آج کل US آپ جاتے ہیں, UK جاتے ہیں, وہ بھی آپ سے سوال کیا جاتا ہے, اور دوران انٹرویو بھی آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ڈو یو ہیو ٹریول انشورنس, آپ کے پاس ٹریول انشورنس ہے. فرسٹ آف آل تو یہ چیز ہے کہ آپ لوگ لے کر جائیں. اگر ان کیس کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ میرے پاس فی الحال نہیں ہے, جب میں نے ان ڈیٹس میں ٹریول کرنا ہے میں یہ اپنی ٹریول انشورنس لازمی کرواؤں گا, اور اتنے دن کی ٹریول انشورنس کراؤں گا, تو وہ ایک بڑا پازیٹیو امیج جاتا ہے. پھر اگین وہی چیز ہے, ٹائز ٹو یور ہوم کمپنی, آپ کے اپنے ہوم کمپنی کے اندر کیا اسٹیٹس ہے, ہاؤ مینی فیملی ممبرس, آپ کے کتنے جو فیملی ممبرز ہیں, آپ پہ کوئی ڈپینڈنٹ تو نہیں ہے. مطلب جو آپ کا کوئی اگر بیوی بچے ہیں تو آپ یہ ایک بڑا اچھا امیج ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں, آپ کے بیوی بچے پیچھے ہیں, تو آپ اس کو اس چیز پہ ایگری کر سکتے ہیں کہ یار میرے بیوی بچے پیچھے ہیں تو میں نے واپس ہی آنا ہے. اگلے نمبر کی یہ چیز ہے کہ وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پراپرٹی ہے, کوئی ایسٹس ہے, اگر آپ کے پاس پراپرٹی یا پراپرٹی کے ڈاکومنٹس دکھا سکتے ہیں, کوئی ایسٹ ہیں, گاڑیاں ہیں, زمینیں ہیں, کچھ بھی آپ کے پاس چیز ہے, وہ ایسٹ کے ڈاکومنٹ آپ نے ان کو دکھانے ہیں. ہاؤ ول یو انشور یو کم بیک ٹو ہوم, مطلب آپ کس طرح انشور کریں گے کہ ان کو آپ نے واپس آنا ہے. آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یار میں پاکستان میں اچھی ارننگ کر رہا ہوں, میری فیملی ہے, میرے بچے یہاں پر ہیں, میں نے تو واپس آنا ہے, میں نے US رہ کر کیا کرنا ہے, میں تو اسپینڈ کرنے جا رہا ہوں, میں تو ٹریول کرنے جا رہا ہوں, یا میں انجوائے کرنے جا رہا ہوں, یا جو بھی آپ کا پرپز آف وزٹ ہے آپ بتا سکتے ہیں, اور آپ نے اس کو اس چیز پہ کنونس کرنا ہے کہ میں آپ کی کنٹری چھوڑ کر واپس آؤں گا. اچھا اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے جو مین ٹاپک ہے کہ پریویس ٹریول, ہیو یو ٹریول ٹو ادر کنٹری, اف سو دین ویئر. اچھا آپ نے کسی اور کنٹری میں اگر آپ لوگ گئے ہیں, جس بندے کی ٹریول ہسٹری ہوتی ہے اس کا US کا ویزا تھوڑا سا اور آسان ہو جاتا ہے, تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یار میں اس سال کے اس مہینے کے اندر میں UAE گیا تھا, اس سال کے اس مہینے کے اندر میں سری لنکا, ملیشیا, تھائی, یا میں کسی بھی کنٹری میں گیا, جس کنٹری میں گیا جتنا عرصہ اسٹے کیا, تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں. اچھا ایک اور بڑے مزے کی سوال ہے کہ آپ کے کسی کنٹری کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے یا کسی کنٹری کا ویزا ریفیوز ہوا ہے. بہت سے لوگ یہاں پہ ہوشیار بنتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو کسی قسم کا کسی کنٹری سے ویزا ریفیوز نہیں ہوا اور ان کا ایکچوئل میں ریفیوز ہوا ہوتا ہے. وہ دستی وہ ریکارڈ دیکھتے ہیں, ریکارڈ دیکھنے کے بعد اگر اس سوال کا آپ لوگ جواب غلط دیں گے تو وہ آپ کو بین کر دیں گے. آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, جو بندہ سچا ہے اس کو ویزا ملے گا, اور جو بندہ جھوٹا ہے اس کو ویزا نہیں ملے گا. اس فارمولے کے اوپر آپ لوگ کام کریں گے تو آپ کو ایزیلی ویزا ملے گا. لاسٹ ایئر ہمارے سامنے ایک ایگزامپل آئی تھی, ایگزامپل یہ تھی کہ اس کا کینیڈا کا ویزا ریفیوز تھا, اس نے بتایا کہ میرا تو کوئی آج تک ریفیوزل نہیں ہوا. تو ایمبیسی میں جب یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کا ویزا ریفیوز ہوا ہے یا نہیں ہوا, تو ان لوگوں نے یہ جواب دیا کہ جی ہمارا کسی قسم کا ویزا ریفیوز نہیں ہوا. جب انہوں نے سسٹم میں دیکھا تو ان کو سسٹم میں یہ شو ہو رہا تھا کہ ان کا ویزا ریفیوز ہے. انہوں نے کہا آپ تو کینیڈا سے ریفیوز ہوئے ہیں. اس طرح کے بندے کے اوپر اسٹریٹ اوے وہ بین لگا دیتے ہیں, ویسے بین لگا دیتے ہیں کہ آپ 2 سال یا 5 سال کے عرصہ کے اندر دوبارہ US کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. آپ کسی کنٹری میں مثال کے طور پہ آپ کی ویزا ڈیوریشن 30 دن کی تھی, آپ وہاں پر 35 دن تو نہیں رہ کر آئے. آپ اگر اوور اسٹے کر کے ہیں, اوور اسٹے کا آپ نے ایئرپورٹ پہ چلان وغیرہ جمع کرانا ہوتا ہے, اور چلان کی رسید اگر آپ کے پاس, آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی میں نے اوور اسٹے کیا ہے, اور اس اوور اسٹے کی یہ ریزن تھی کہ میں بیمار ہو گیا تھا, یا مجھے پتہ نہیں تھا, یا کوئی بھی اس میں چیز تھی, تو آپ, یا میری میٹنگ آگے ایک میٹنگ رہ گئی تھی, پینڈنگ تھی, یا میرے کچھ کام تھے جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا, وہ کنٹری نہیں چھوڑ سکا, دبئی میں اوور اسٹے یا کسی بھی جگہ پہ بھی اوور اسٹے ہے, آپ وہ مقررہ چلان پے کریں گے. چلان پے کرنے کے بعد آپ ویسے بھی دکھا سکتے ہیں ہاں جی میں نے اسٹے کیا تھا, 5 دن میرا اوور اسٹے ہو گیا تھا, اور یہ ڈیٹیلز تھی, یہ ریزن تھیں. اچھا اس کے بعد کچھ سوالات آپ سے جلدی پوچھے جاتے ہیں, وہ یہی پوچھے جاتے ہیں جو آپ کے جب آپ فارم فلنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ کبھی اریسٹ تو نہیں ہوئے, کہ اگر آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ورک تو نہیں کرنا چاہتے, وہاں پہ پلان تو نہیں کر رہے کہ میں اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں. تو ان چیزوں کے آپ لوگوں نے بڑے سوچ سمجھ کے جوابات دینے ہیں. اور ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے بھی آپ کے پاس ایک اگر پراپر پلان ہے, آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹس کا آپ کو پتہ ہے, اس ایریے کا پتہ ہے جدھر آپ جا رہے ہیں, آپ کو اپنی جو آپ کے ٹائز ہیں وہ مضبوط ہیں, تو یہ ساری مضبوط ہونے کے بعد ان سوالات کے جوابات جو بندہ ٹھیک دے گا آپ اسی کی پریپریشن کریں, اور اسی کے حوالے سے آپ لوگ خود بھی سوالات جوابات نکال کے اپنی ڈاکومنٹس کے اوپر بھی پریپریشن کریں, تو آپ لوگوں کا US کا ویزا کبھی بھی
ریفیوز نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز آپ کو بنا کر بتائیں گے کہ آپ B1 B2 ویزا کو کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں، آپ وہاں پر سیٹلمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں، کون کون سے بیسٹ آپشنز ہیں جو آپ لوگوں کو یو ایس کے اندر مل سکتے ہیں، آپ بزنس کس طرح کر سکتے ہیں، آپ امپلائمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، اسکالرشپس کا کیا جو ڈیٹیلز انفارمیشن ہے انشاءاللہ اس یوٹیوب چینل کے اوپر ہم لوگ دیتے رہیں گے۔ اور ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ آپ کو اویئر کر سکیں، ہم لوگ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ لوگ کسی بھی کنٹری میں کیسے جا سکتے ہیں، آپ اسکیم سے کیسے بچ سکتے ہیں، دھوکے سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو فیکچوئل اور اتھینٹک انفارمیشن کوئی بھی بندہ نہیں دیتا۔ ہمارا بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو اچھی خبر پھیلاتے ہو تو آپ کو ہمیشہ اچھا رسپانس آتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ۔